السلام علیکم۔ ایک لڑکی کی کہانی۔ میں الحمرا آرٹس کونسل میں تھی۔ ہال کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی طرف لڑکیوں کا ایک گروپ تصویریں بنوا رہا تھا۔ ایک ذرا سی میچور لڑکی بڑا ہنس رہی تھی، پوز بدل بدل کر تصویریں بنوا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ بہت خوش ہے۔ یہ بیگ سائڈ پہ رکھ کر تصویر بنواؤ، آنٹی لگ رہی ہو۔ اس کے گروپ کی ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے مذاقاً کہا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ شولڈر بیگ کے بغیر تصویریں بنوائے۔ آنٹی ہے تو آنٹی ہی لگے گی۔ جو تصویریں بنا رہی تھی، اس نے کہا۔ جسے آنٹی کہا گیا، اس کے چہرے کے رنگ ایک دم سے بدل گئے، فوراً سے۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ یہ 1 سیکنڈ میں ہوا اور یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ میں اس گروپ سے چند قدم دور اوپر بیٹھی تھی۔ 1 سیکنڈ پہلے تک جو لڑکی بڑا ہنس رہی تھی، پوز پر پوز بنا رہی تھی، وہ لڑکی فوراً ہی بجھ گئی، جیسے موم بتی پر پھونک ماری جائے اور لو کی آگ سے فوراً بجھ جائے۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہوں، آنٹی ہی لگے گی، اس لڑکی نے دوسری بار پھر کہا۔ جو تصویر بنوا رہی تھی، اس نے مشکل سے ایک تصویر بنوائی۔ ایسا لگتا تھا وہ رو دے گی۔ تصویریں بنوانے والی سے اپنا موبائل لے کر بیگ میں رکھا، غیر محسوس وہ سارے گروپ سے دور ہوتی چلی گئی، ایسے جیسے لڑکی کے اندر سے زندگی ہی ختم ہو گئی ہو۔ کچھ ہی دیر میں پھر وہ لڑکی مجھے بیرونی گیٹ کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی چال میں بہت زیادہ تھکاوٹ تھی، وہ بہت زیادہ مرجھا چکی تھی۔ لڑکی کی مسکراہٹ اوپر سیڑھیوں پر دم توڑ چکی تھی۔ زندگی سے چمکتا چمکتا چہرہ بھی وہیں مدھم پڑ چکا تھا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے وہ 1000 سوچوں میں گھری ہوگی۔ اس نے خود سے کئی سوال کیے ہوں گے، اس نے زندگی سے کئی شکوے بھی کیے ہوں گے۔ اس رات کو مشکل سے ہی اسے ٹھیک سے نیند آئی ہوگی، اور ہاں، شاید اس نے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھا بھی ہوگا۔ وہ یہ جاننا چاہتی ہوگی کہ کیسے جس بات سے وہ بجھ کر رہ گئی تھی۔ شاید وہ بات اسے کئی بیوقوف لوگ کہہ چکے ہوں گے، شاید کچھ رشتہ دار خواتین، کچھ ملنے والے، کچھ فرینڈز، شاید اسی کے پرپوزل کے سلسلے میں کچھ مسائل رہے ہوں گے، اسے کئی باتیں سننی پڑی ہوں گی، ورنہ وہ اتنی حساس نہ ہو چکی ہوتی۔ وہ آنٹی نہیں تھی، اس کے چہرے پر سوچوں کی میچورٹی تھی، اور یہ اسی لیے ہوگی کیونکہ اس کے آس پاس ویسے ہی لوگ ہوں گے جیسے وہ تصویر کھینچنے والی، آنٹی کہنے والی لڑکی تھی۔ یہ سوچوں کی لکیریں ہمیں ماحول، معاشرہ اور مسائل ہی دیتے ہیں، ورنہ ہر چہرہ بچے کی طرح مسکراتا ہنستا دکھائی دے۔ ہر انسان خوبصورت ہی ہوتا ہے۔ یہ تو مشکلیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں جو بہت سی خوبصورتی نچوڑ لیتی ہیں۔ اوپر سیڑھیوں پر تصویر بنوانے والی لڑکی اور تصویر بنانے والی لڑکی، میں دونوں کو ہی نہیں بھول سکی۔ اس فکرے کے ساتھ لڑکی کے بدلنے والے تاثرات مجھے یاد رہ گئے۔ میں اور بھی اداس ہو گئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ لڑکی کتنا ہنس رہی تھی، کتنی خوش تھی۔ اس کی ہنسی لمحوں میں سمٹ گئی۔ ہم کتنے ظالم لوگ ہیں۔ ہم سب انسانوں میں رہتے ہیں، لیکن ہم سب انسان نہیں ہیں۔ ہم نے ابھی تک انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہی نہیں سیکھا، اسی لیے ہم ناکام ہیں، اسی لیے ہمارے اوپر سے برکتیں اترنا کم ہو گئیں۔ میں اسے ناکامی سمجھتی ہوں کہ ہم انسان ہو کر انسان نہ کہلائے جائیں۔ ہمارے ہاں باڈی شیمنگ عام ہے، ہمارے ہاں ایج شیمنگ عام ہے، ایک ہمارے ہاں انسانیت ہی عام نہیں ہے۔ یہ شادی، منگنی، رشتہ، یہ سوال پوچھ پوچھ کر ہم نے لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا ہے، لڑکیوں کو ناکارہ ثابت کر دیا ہے، انہیں یہ احساس دلا دیا ہے کہ اگر ان کی منگنی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی تو وہ دنیا کی ناکام انسان ہیں۔ اب کوئی کامیابی حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ فیل ہو چکی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو انسان جتنا خوش باش رہتا ہے وہ اتنا ہی جوان رہتا ہے، اس کی صحت اچھی رہتی ہے،
جو جتنی کم فکریں پالتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کم عمر دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں کو فکریں بھی ہم دے رہے ہیں اور ان کی عمروں پر انگلی بھی ہم اٹھا رہے ہیں۔ اپنے سوالوں اور طنز سے ان کی خوبصورتی نچوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ وہ عجیب دکھتے ہیں، ان میں حسن نہیں رہا۔ میں نے کہیں سنا کہ جس انسان نے اپنے کام سے کام رکھنا سیکھ لیا، اس نے بہت بڑا سبق سیکھ لیا۔ اگر ہم کسی کو خوشی نہ دے سکیں تو دکھ دینے سے بھی باز رہنا چاہیے۔ دراصل دنیا کی تمام قیمتی چیزیں جو کسی کو نفع دے سکتی ہیں وہ سب مفت ہیں۔ ذہنی سکون، عزت، احترام، محبت، انسانی سلوک۔ لیکن ہم یہ قیمتی چیزیں کسی کو دینا ہی کیوں چاہیں گے؟ مجھے کوئی اپنے خاندان کی ایک خاتون کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس خاتون نے جتنے خاندانوں، لڑکیوں لڑکوں پر جو سوال اٹھائے، طنز کیے، وہ سب کے سب پلٹ کر اس پر آ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہو گیا ہے جو پہلے دوسروں کے ساتھ ہوا تھا۔ کمان کا تیر تو کبھی واپس نہیں آتا، لیکن زبان کا تیر واپس آتا ہے اور بڑا ہی برا گھاؤ دے کر جاتا ہے۔ اپنی زبان کی کمان سے سوچ سمجھ کر تیر داغیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنے زخموں کا مرہم بھی نہ ملے۔